میں فون پہ سب کچھ SHO صاحب کو بتا چکی تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو کچھ میں نے کیا ہے کیا وہ ٹھیک کیا ہے۔ کچھ دیر بعد میں عزیر کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، یہ تم ابھی تک جاگ کیوں رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے نا تمہارے لیے آرام کتنا ضروری ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اسے کیا جواب دوں۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ کہنے لگا، چلو لیٹو۔ میں نے کہا لیٹ جاؤں گی، بس ایسے ہی مجھے نیند نہیں آ رہی۔ کہنے لگا، کیوں نیند نہیں آ رہی؟ کیا ہوا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے کہا بس ایسے ہی، پاؤں میں درد ہے۔ میں نے بہانہ بنایا۔ کہنے لگا، اس وقت تو تمام ملازمین سو چکے ہیں۔ میں نے کہا ہاں تو ہٹ جائے گا تو سو جاؤں گی، آپ سو جائیں۔ کہنے لگا، ایسے کیسے سو جاؤں؟ تم تکلیف میں ہو، میں سو جاؤں؟ تمہیں تکلیف میں دیکھ کے مجھے تو نیند نہیں آتی۔ یہ دیکھ کے میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ وہ میرا کتنا خیال رکھ رہا تھا، اور میں نے کیا غلط کر دیا یا ٹھیک کیا تھا؟ حالانکہ میں نے SHO صاحب سے کہا تھا کہ بے شک وہ سیٹھ خاور کو بچا رہا ہے، لیکن عزیر کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اس کی جان نہیں جانی چاہیے، اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ پوری کوشش کریں گے کہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ میں اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگا، مجھے یوں کیوں دیکھ رہی ہو؟ ارے لیٹو نا۔ میں لیٹ گئی، لیکن اس کے بعد جو کچھ اس نے کیا میرے ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ وہ میرے پاؤں دبا رہا تھا۔ میں فوراً سے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، مٹھا سائیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے مجھے گنہگار نہ کریں، میرے ہاتھ پاؤں چھوڑ دیں، اتنی بھی درد نہیں ہو رہی ہے مجھے۔ کہنے لگا، چپ چاپ لیٹی رہو، مجھے پتا ہے ماں بننا آسان کام نہیں ہوتا، عورت کو بہت درد سہنا پڑتا ہے، بڑے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اور یہ سب کچھ تم میرے لیے کر رہی ہو، میری اولاد کے لیے کر رہی ہو، تو اتنی خدمت تو میں تمہاری کر سکتا ہوں۔ میں اسے بار بار منع کر رہی تھی، لیکن وہ میرے پاؤں دباتا جا رہا تھا، حالانکہ میرے پاؤں میں درد تھا ہی نہیں۔ اس کا رویہ، اس کا یوں میرا خیال رکھنا مجھے اپنے اندر پشیمان کرنے لگا تھا۔ وہ میرے لیے کیا تھا؟ بے لوث محبت کرتا تھا مجھ سے، اور میں پتہ نہیں جو کر رہی تھی وہ ٹھیک تھا یا نہیں۔ میرا مقصد غلط نہیں تھا، میں اسے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کوئی بھی بیوی اپنے شوہر کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ اس کی زندگی کی خاطر جو بن پڑتا ہے وہ کرتی ہے، اور میں بھی ایسا ہی کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کب میری آنکھ لگ گئی اور کب نہیں، کب وہ میرے پاؤں دباتا رہا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ میرے برابر میں ہی سو رہا تھا، اس کا ہاتھ میرے اوپر تھا۔ اس کی باتیں یاد آنے لگی کہ تم نے مجھے اپنا عادی بنا لیا ہے، تمہارے بغیر نیند نہیں آتی، کچھ اچھا نہیں لگتا، زندگی اچھی لگنے لگی ہے، زندگی سے پیار ہونے لگا ہے۔ صبح جب وہ اٹھا تو کہنے لگا، ہو سکتا ہے میں رات کو واپس نہ آؤں۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں بے ساختہ میں اس کے ساتھ لپٹ کے رونے لگی۔ وہ حیران تھا۔ کہنے لگا، زرینہ رو کیوں رہی ہو؟ ارے آ جاؤں گا واپس، تمہیں پتہ ہے نا کام بھی تو کرنا ہے۔ میں نے کہا، کیا وہ بہت خاص تھا جس سے کیا وعدہ نبھانا تمہیں میرے اور میرے بچے سے زیادہ اہم ہے؟ مٹھا سائیں مت جاؤ نا۔ میں اس کے ساتھ لگی روئے جا رہی تھی۔ وہ میرے بال سہلا رہا تھا۔ پگلی، میں کوئی غلط کام کرنے تھوڑی جا رہا ہوں، کہتے ہیں نا خس کم جہاں پاک، بس ایسے ہی سمجھ لے۔ اور دیکھ، میں نے پہلے کہا تھا میری کمزوری نہ بننا۔ پھر میرے ماتھے پہ بوسہ دے کے اس نے مجھے خود سے الگ کیا، میرے آنسو صاف کیے، مجھے تسلی دے کر چلا گیا۔ میں نے نہ دوپہر کو کچھ کھایا نہ شام کو۔ میرا دل ماہی بے آب کی طرح سے مچل رہا تھا۔ سکینہ اماں کہنے لگیں، تم نے کچھ کیوں نہیں کھایا؟ ارے خود کچھ نہیں کھاؤ گی تو بچے کو کیسے ملے گا؟ اپنے لیے نہ صحیح پر اپنی ننھی جان کے لیے تو کچھ کھا لے۔ میں نے کہا، جب وہ واپس آئے گا تو کھا لوں گی، ایک ہی بار پیٹ بھر کے کھاؤں گی، لیکن اس کے ساتھ۔ سکینہ اماں نے گہری سانس لی۔ اچھا چل دودھ پی لے، دیکھ میری تھی نہ کر، تجھے پتہ ہے عزیر کو اگر پتہ چلا نا کہ تو نے کچھ نہیں کھایا اور میں نے تجھے کچھ نہیں کھلایا تو وہ تجھے کچھ نہیں کہے گا، پر مجھے بڑی سنائے گا۔ مجھے کہہ کے گیا تھا کہ زرینہ کا خیال رکھنا۔ میں نے کہا، ایسا بھی کون سا وعدہ ہے جو نبھانا ضروری ہے؟ وہ کہنے لگی، مجھے کیا پتا، دیکھ زرینہ، مجھ سے اس کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں پتا، مجھے یہاں آئے ہوئے بس 10 سال ہوئے ہیں، میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی۔
اور وہ کسی کو کچھ بتاتا بھی نہیں ہے۔ بس یہ پتہ ہے کہ اس کی دشمنی چند بڑے بڑے لوگوں سے، سیاستدان قسم کے لوگوں سے ہے۔ باقی 3 کو وہ مار چکا ہے، بس یہ آخری رہ گیا ہے۔ کہتا ہے اسے مار دوں تو پھر ساری بدماشیاں چھوڑ دوں گا۔ باقی قبیلے کے کسی بھی بندے پہ آنکھ اٹھے تو وہ اسے منہ توڑ جواب دیتا ہے۔ اس نے کبھی چوری نہیں کی، نہ ڈاکہ ڈالا، نہ کسی کی عزت سے کھلواڑ کیا، نہ کبھی شراب جوا کیا۔ اب اس کی دشمنی کیا ہے کیا نہیں ہے، اس بارے میں کیا، اس قبیلے میں رہنے والا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اگر میں جانتی تو تجھے بتا دیتی۔ بس دنیا اسے جتنا برا کہتی ہے، میں یہ جانتی ہوں کہ وہ اتنا برا نہیں ہے، وہ بہت اچھا ہے۔ یہ تو میں بھی جان گئی تھی کہ وہ بہت اچھا ہے، لیکن کیوں بدلہ لے رہا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کیوں اسے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، کیوں اسے میری اور میرے بچے کی پرواہ نہیں ہے۔ بہرحال میں جائے نماز بچھائے اس کی خیریت کی دعائیں مانگتی رہی، اور یہ بھی مانگتی رہی کہ وہ پکڑا جائے، وہ اس سیاستدان کو نہ مارے۔ بہرحال جیسے جیسے رات ہو رہی تھی، اندھیرا چھا رہا تھا، میری جان قطرہ قطرہ نکل رہی تھی۔ جی چاہا کہ SHO صاحب کو فون کر کے پوچھوں، لیکن پھر ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ میں کوئی بھی بری خبر سننا نہیں چاہتی تھی، نہ سن سکتی تھی۔ رات کے 3 بجے میں جائے نماز پہ بیٹھی رو رو کے دعائیں مانگ رہی تھی، جب SHO صاحب کا فون آیا۔ کہنے لگے مشن از سکسیسفل، اسد اللہ پولیس اہلکاروں کے ساتھ آ رہا ہے تمہیں لینے کے لیے، اب تمہیں یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کے انہوں نے فون بند کر دیا۔ میں ابھی پوچھنے والی تھی کہ عزیر تو ٹھیک ہے، لیکن فون بند ہو چکا تھا۔ میں نے دوبارہ کال کی تو فون آف ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد فائرنگ کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ پولیس اندر داخل ہو چکی تھی، حویلی کے اندر بھی داخل ہو چکی تھی۔ پولیس نے اسپیکر میں کہا کہ ہم صرف اپنی کارکن کو لینے آئے ہیں، باقی ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بیچ میں آیا تو وہ مارا جائے گا۔ پھر مجھے پکارا، انم باہر آ جاؤ، تمہاری آزمائشیں ختم ہو گئیں۔ سب حیران تھے کہ یہ انم کون ہے۔ میں مرے مرے قدم اٹھاتی ہوئی کمرے سے باہر آئی، نیچے اتری تو تمام ملازمین کھڑے ہوئے تھے، لیڈیز پولیس بھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی، انسپیکٹر انم، یو آر گریٹ، آپ نے اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے جو قربانی دی ہے، ہمارا پورا اسٹاف آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ سکینہ اماں اور تمام ملازمین بڑی حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں مرے مرے قدموں سے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ سکینہ اماں بنا آنکھیں جھپکائے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ جیسے ہی میں پولیس کانسٹیبل کے ساتھ کھڑی ہوئی، وہ مجھے گلے لگا کر مبارکباد دینے لگی کہ آپ کی کوششوں سے عزیر پٹھان پکڑا گیا ہے اور سیٹھ خاور بھی بچ گیا ہے۔ یہ سن کر وہاں کھڑے ملازمین نے نفرت سے مجھے دیکھا تھا۔ سکینہ اماں نے اپنا رخ بدل لیا تھا، رو رہی تھیں۔ رونا تو مجھے بھی بہت آ رہا تھا۔ میں پولیس کے ساتھ اس حویلی سے نکل کے پولیس موبائل میں بیٹھ چکی تھی۔ سیدھا مجھے پولیس اسٹیشن لے کر جایا گیا، جہاں عزیر پٹھان کے چلانے کی آواز آ رہی تھی، تم لوگوں نے اپنی موت کو دعوت دی ہے، مجھے جیل میں رکھنا آسان بات نہیں ہے، تم لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں، یا اگر وہ سیٹھ خاور یہاں سے چلا گیا تو تم لوگوں کی نسلوں کو اجاڑ کے رکھ دوں گا۔ پورے پولیس اسٹیشن میں اس کی دھاڑ دھاڑ آواز گونج رہی تھی۔ اس کے سارے خاص بندے پکڑے گئے تھے۔ پھر وہ شاید اپنے بندوں پہ چلایا، کون کمینہ ہے تم لوگوں میں جس نے مخبری کی تھی؟ ہمارے پلان سے کوئی بھی واقف نہیں تھا۔ سب سے پہلے تو میں تم میں سے اس کو جان سے مار ڈالوں گا جس نے مخبری کی تھی۔ میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ میں اس کے سامنے جاتی، لیکن مجھے جانا تھا۔ SHO صاحب کہنے لگے، تم نے ہمارا سر فخر سے اونچا کر دیا ہے۔ ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ جس کو مرد پولیس والے پکڑنے سے گھبراتے تھے، ایک لڑکی ہو کے تم نے اسے گرفتار کروا دیا، اور اس کے لیے تمہیں کیا کچھ کرنا پڑا۔ ہمیں اس بات کا بے حد افسوس ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا، مجھے عزیر سے ملنا ہے۔ SHO صاحب کہنے لگے، ہاں تم میرے ساتھ چلو۔ میں دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اس کی جیل تک آئی، جہاں وہ سلاخوں کے پاس ہی کھڑا تھا۔ اس کے سارے خاص بندے جیل میں بند تھے۔
اس کا رخ اپنے ساتھیوں کی طرف تھا اور ہماری طرف پشت تھی اور وہ ان پہ دھاڑ رہا تھا۔ سچ سچ بتاؤ کس نے مخبری کی تھی؟ بامشکل میں نے اپنے حلق سے آواز نکالی۔ میں نے کہا میں نے کی تھی مخبری۔ اس نے پلٹ کے بڑے غصے سے دیکھا اور مجھے دیکھ کر اس کے ہوش اڑ چکے تھے۔ میں ایس ایچ او کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نے بڑی حیرت سے مجھے دیکھا، پھر ایس ایچ او سے کہنے لگا، اوئے ایس ایچ او کے بچے، تیری ہمت کیسے ہوئی میری عورت کو یہاں لانے کی؟ ایس ایچ او کہنے لگا، یہ تمہاری عورت نہیں ہے، یہ انسپکٹر انم ہے، خفیہ ایجنٹ، جسے تمہارے پاس تمہیں پکڑنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یہ سن کے شاید اسے یقین نہیں آیا تھا، بڑی حیرت اور تعجب سے مجھے دیکھ رہا تھا، اور جس غصے اور نفرت سے دیکھ رہا تھا میں اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ میں اپنی نظریں چرا گئی۔ میں ایسے وقت سے ڈر رہی تھی، لیکن جانتی تھی کہ یہ وقت آنا ضرور ہے۔ کہنے لگا، جھوٹ مت بولو، یہ میری بیوی ہے، اس کا نام زرینہ ہے۔ ایس ایچ او صاحب کہنے لگے، نہیں، یہ انسپکٹر انم ہے، جس نے تمہیں پکڑنے کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، یہاں تک کہ تم سے شادی کرنی پڑی تاکہ جان سکے کہ تمہارا اگلا پلان کیا ہے اور ہم تمہیں ثبوت کے ساتھ پکڑ سکیں۔ یہ سن کے وہ ٹکٹکی باندھے مجھے بڑے غصے سے دیکھ رہا تھا، اور میری ہمت نہیں تھی کہ میں آنکھیں بھی اس سے ملا پاؤں۔ اس نے زور سے ہاتھ جیل کی سلاخوں پہ مارا تھا۔ دھت! اس نے شاید خود پہ افسوس کیا تھا۔ 2-3 ہاتھ اس نے جیل کی سلاخوں پہ مارے اور میرا دل اندر سے کانپ رہا تھا۔ کہنے لگا، بہت بری چال چلی تو نے ایس ایچ او، اب میری باری کا انتظار کر۔ عزیر پٹھان کا وعدہ ہے تجھ سے، 24 گھنٹے کے اندر اندر تو یہ جیل خود کھولے گا اور مجھے یہاں سے آزاد کرے گا۔ ایس ایچ او کہنے لگا، یہ تمہاری بھول ہے، اس بار تم ثبوتوں کے ساتھ پکڑے گئے ہو اور تم آزاد نہیں ہو گئے، اور اگر ہو بھی گئے تو سیٹھ خاور کے جانے کے بعد ہی ہو گئے، اس سے پہلے تو تم بھول جاؤ کہ تم اس جیل سے باہر نکلو گے۔ وہ کہنے لگا، دیکھتا ہوں میں ایسی کون سی جیل ہے جو مجھے 24 گھنٹے قید رکھ سکے۔ دیکھ مجھے رہا تھا۔ ایس ایچ او صاحب کہنے لگے، چلو انم۔ میں نے کہا، آپ جائیں، مجھے عزیر پٹھان سے بات کرنی ہے۔ میں اب اپنے اردو لہجے میں ہی بات کر رہی تھی، سندھی لہجہ نہیں اپنایا تھا، لیکن وہ دھاڑا تھا، نہیں کرنی مجھے کسی جھوٹے اور دھوکے باز سے بات۔ اگر تم جیل کے قریب بھی آئیں تو گلا گھونٹ کے مار ڈالوں گا تمہیں، اور زندہ میں تمہیں یہاں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تم میرے ہاتھوں سے مرو گی، سمجھی نا؟ اس زور سے چلا رہا تھا کہ شاید اپنی آواز اور اپنی دھاڑ سے ہی مجھے مار ڈالے گا یا اپنی نظروں سے میرا قتل کر ڈالے گا۔ میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ میں نے ایسا کیوں کیا، لیکن جس قدر وہ غصے میں تھا وہ کچھ بھی سننا نہیں چاہتا تھا، اور نہ ہی وہ میری بات سنتا یا اعتبار کرتا۔ ایس ایچ او صاحب کہنے لگے، دفع کرو اسے، چلو یہاں سے۔ ایسے مجرم اس قابل نہیں ہوتے کہ ان سے شرافت سے بات کی جائے۔ ابھی تو اس سے اس کا جرم قبول بھی کروانا ہے تاکہ اس پہ مضبوط کیس بن سکے۔ یہ سن کے مجھے حیرت ہوئی تھی۔ یہ کہہ کے ایس ایچ او صاحب چلے گئے۔ میں ان کے پیچھے گئی۔ میں نے کہا، سر آپ نے مجھ سے کوئی وعدہ کیا تھا۔ کہنے لگے، کون سا وعدہ؟ میں نے کہا، سر آپ نے کہا تھا کہ آپ اسے سزا نہیں دلوائیں گے۔ کہنے لگے، انم کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ہم مجرم کو سزا نہیں دیں گے تو پھر ہمارے ملک سے غنڈہ راج کب ختم ہوگا؟ سزا تو دینی ہوگی، اور میری کوشش ہوگی کہ اسے پھانسی کی سزا ہو۔ ایس ایچ او صاحب کے بدلے ہوئے تیور دیکھ کے میں حیران رہ گئی تھی۔ میں نے کہا، سر آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ کہنے لگے، میں تمہاری بات سن کے حیران ہوں، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں نے کہا، وہ برا انسان نہیں ہے، اور میں نے اسی وعدے پہ آپ کو ہر بات بتائی تھی۔ وہ کہنے لگے، تمہارا کام تھا اسے پکڑوانا، تمہارا کام ختم ہوا۔ ہاں، تمہیں میں اس کام کا اچھا معاوضہ لے کے دوں گا، تمہارا عہدہ بھی بڑھ جائے گا، تمہیں سیکیورٹی بھی دی جائے گی تاکہ یہ شخص تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔
لیکن ہم اتنے بڑے مجرم کو چھوڑ نہیں سکتے. بڑی مشکل سے تو یہ ہمارے ہاتھ آیا ہے، اور وہ بھی اپنے پورے گروہ کے ساتھ. میں نے کہا اس کا مطلب آپ مجھ سے وعدہ خلافی کریں گے؟ وہ کہنے لگے انم تم پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ رہی ہو. دیکھو ابھی تم پولیس کسٹڈی میں رہو گی، آرام کرو، ہمارا کام ہم پہ چھوڑ دو، اس کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ ہمارے سینئرز فیصلہ کریں گے. میں نے کہا ہاں لیکن اگر اسے کچھ بھی ہوا یا اسے کوئی بھی تکلیف دی تو یاد رکھیے گا کہ میں. اس سے پہلے کہ میں آگے سے کچھ کہتی انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا. بس بہت ہو گیا، تم جانتی ہو ایک مجرم اور قاتل کی طرفداری کرنے والے کی سزا کیا ہے. دیکھو مجھے مجبور مت کرو. پھر انہوں نے انٹرکام بجایا. ہاں ایسے کرو اسد اللہ کو اندر بھیجو. اسد اللہ ایس ایچ او کے کمرے میں آیا، مجھے دیکھ کے مسکرایا تھا. ایس ایچ او صاحب کہنے لگے اسد اللہ اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، اور تمہیں پتہ ہے نا اسے کہاں رکھنا ہے. دیکھو کڑی نگرانی میں رکھنا. ایسا اس لیے کہا ہے کیونکہ مجھے عزیر پٹھان کی باتوں سے لگتا ہے کہ وہ باز نہیں آئے گا اور اسے نقصان پہنچانے کی کوشش ضرور کرے گا. اسد اللہ کہنے لگا آپ بے فکر رہیں سر، یہ میری ذمہ داری ہے. پھر مجھ سے کہنے لگا چلو. میں ایس ایچ او کو تعصب سے دیکھ رہی تھی. انہوں نے تو وعدہ کیا تھا مجھ سے، پھر مکر کیسے سکتے تھے؟ اسد اللہ کہنے لگا چلو یہاں سے انم، کیا ہو گیا ہے؟ میں باہر آ گئی. وہ مجھے ایک چھوٹے سے گھر میں لے گیا جہاں پر پولیس کی کڑی نگرانی تھی اور پہرے داری تھی. کہنے لگا تم یہاں پہ سیف ہو. میں نے کہا میں وہاں پہ بھی سیف تھی. اسد اللہ کہنے لگا تم نے بہت بڑی قربانی دی ہے اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے. مجھے نہیں لگتا تھا کہ تم اس سے شادی کرو گی. میں جان سکتا ہوں کہ تم نے وہ دن کتنی اذیت سے گزارے ہوں گے. میں نے اسد اللہ کی طرف دیکھا. میں نے کہا مجھے اپنے کسی فیصلے پر کوئی افسوس نہیں ہے. کہنے لگا ہاں میں جانتا ہوں، تم بہت حب الوطن ہو. تمہاری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید ایسا نہ کرتی، لیکن میں ابھی بھی تمہارا طلبگار ہوں. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم نے مجبوری میں کس سے شادی کی. طلاق تو تمہیں ایس ایچ او صاحب دلوا دیں گے. تم اپنے آپ کو تنہا مت سمجھنا. میں نے کہا تمہیں کس نے کہا ہے کہ مجھے طلاق چاہیے؟ اسد مجھے عزیر کے ساتھ ہی رہنا ہے. میری بات پہ اس نے مجھے حیرت سے دیکھا. کہنے لگا کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں اندازہ ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ ایک مجرم کے ساتھ رہو گی؟ میں نے کہا وہ مجرم میرا شوہر ہے اور وہ بہت اچھا انسان ہے. وہ کہنے لگا وہ اچھا ہے. کتنا اچھا ہے یہ اس کی ہسٹری تم پڑھ کے اچھی طریقے سے جان چکی ہو. تمہیں دھوکہ دے رہا ہوگا. میں نے کہا دھوکہ میں نے دیا ہے اسے، جھوٹ بھی میں نے بولا ہے. اس نے تو بس مجھ پہ اعتبار کیا تھا یا پھر مجھ سے پیار کیا تھا. میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. اسد اللہ مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا. کہنے لگا تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے کہا میں ٹھیک کہہ رہی ہوں. میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی اور میں اسے مرنے بھی نہیں دوں گی. ایس ایچ او صاحب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اسے موت کی سزا نہیں ہوگی، اس کی ساری سزائیں وہ ختم کروائیں گے اگر میں نے سیٹھ خاور کو بچانے میں ان کی مدد کی. اور میں نے اسی شرط پہ ان کی مدد کی تھی، اور اب وہ مکر رہے ہیں اور میں انہیں مکرنے نہیں دوں گی. اگر انہوں نے عزیر کو کوئی بھی تکلیف دی تو میں اس کا ساتھ دوں گی. میری بات سن کے اسد اللہ کچھ دیر مجھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتا رہا. کہنے لگا اس کا مطلب تم نے یہ سب کچھ اپنا مشن پورا کرنے کے لیے نہیں کیا تھا. میں نے کہا میں اسے دل سے قبول کر چکی تھی. اس کی محبت کی نشانی میرے وجود میں ہے، سانس لے رہی ہے، پل رہی ہے. یہ سن کے اسد نے اپنا سر پکڑا. اگر محبت اس سے کر بیٹھی تھی تو پاگل ایس ایچ او صاحب کو کیوں بتایا؟ کیا تم جانتی نہیں ہو ہمارے پولیس والوں کو؟ خیر اس کی قید میں رہتے ہوئے اس کی اچھائیوں کا اندازہ تو مجھے بھی ہو گیا تھا، لیکن مجھے یہ تھا کہ مجھے بس ڈیوٹی نبھانی ہے. اس نے کچھ دن مجھے بہت مارا تھا، بہت زیادہ، لیکن اس کے بعد میرے کھانے پینے کا اور میرا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا. مارتا بھی نہیں تھا، بلکہ روزانہ مجھ سے پوچھتا تھا کہ تمہارے زخم ٹھیک ہوئے کہ نہیں. ایک ملازم روزانہ میرے زخموں پہ دوا لگانے آتا تھا. بہرحال تم نے اچھا نہیں کیا.
اسد کی بات پہ مجھے اور شرمندگی ہونے لگی۔ کہنے لگا پولیس اسٹاف بھروسے کے قابل تو نہیں ہے، وہ اسے چھوڑیں گے ہی نہیں، یا تو پھانسی کی سزا دلوائیں گے یا پھر اس کا انکاؤنٹر کریں گے۔ یہ سن کے مجھے لگا میرا سانس گھٹنے لگا۔ میں نے کہا نہیں اسد، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگا کچھ بھی ہو سکتا ہے، تمہیں پتہ ہے آج اس کا ریمانڈ لیا جائے گا، اس سے وہ سارے جرائم اگلوائے جائیں گے جو اس نے کیے ہیں، اور پولیس والے اپنی نااہلی کی وجہ سے ثبوت اور گواہ اکٹھے نہیں کر پائے۔ میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی تھی، پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ اسد میرے پاس آ کے بیٹھ گیا لیکن کچھ فاصلہ رکھ کے بیٹھا تھا۔ کہنے لگا اچھا رو مت، میں کچھ کرتا ہوں۔ اگر مجھے تمہارے جذبات کا ذرا بھی پہلے پتہ چل جاتا تو شاید میں تمہیں روک دیتا۔ میں رو رہی تھی۔ رات کو میں نے بس ذرا سا کھانا کھایا۔ رات کو میں ٹھیک سے سو بھی نہیں پائی۔ اگلی صبح میں نے اسد اللہ سے کہا کہ مجھے پولیس اسٹیشن جانا ہے۔ کہنے لگا ویسے تو مجھے SHO صاحب نے منع کیا تھا، لیکن چلو میرے ساتھ۔ میں اس کے ساتھ پولیس اسٹیشن چلی گئی۔ وہاں جا کے پتہ چلا کہ رات کو اس کا ریمانڈ لیا گیا تھا، لیکن نہ تو اس نے منہ کھولا نہ ہی اس کے کسی ساتھی نے۔ اسے الگ جیل میں بند کیا گیا تھا، زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ یہ سن کے میری جان نکلی تھی۔ میں نے کہا آپ نے میرے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے، اچھا ہوتا میں آپ کو کچھ بھی نہ بتاتی۔ SHO صاحب کہنے لگے مجھے تو تمہاری عقل پہ حیرت ہے، تم ایک مجرم کا ساتھ دے رہی ہو۔ میں نے کہا میں اپنے شوہر سے ملنا چاہتی ہوں۔ کہنے لگا وہ بے ہوش ہے، 10 چوروں جتنی مار ماری ہے اسے، لیکن مجال ہے کہ اس نے زبان کھولی ہو۔ میں نے کہا آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ۔ میں جلدی سے کمرے سے باہر نکلی اور اس کی جیل کے پاس آئی۔ وہاں پہ جیلر کھڑا تھا۔ میں نے کہا جیل کا دروازہ کھولو۔ عزیر بالکل سیدھا لیٹا ہوا تھا، ہاتھوں پہ زخموں کے نشان تھے، چہرے سے خون بہہ رہا تھا۔ جیلر کہنے لگا مجھے دروازہ کھولنے کا حکم نہیں ہے۔ میں نے اس کی جیب سے چابی نکالی اور جیل کا تالا کھولا۔ میں نے کہا آج کے بعد مجھے یہ مت کہنا کہ تمہیں آرڈر نہیں ہے۔ وہ چپ چاپ پیچھے ہٹ گیا۔ میں اندر گئی تو وہ شاید بے ہوش تھا، بہت مارا تھا اسے، ورنہ وہ اتنے کمزور اعصاب کا مالک نہیں تھا کہ اتنی جلدی بے ہوش ہو جاتا۔ میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، اس کے چہرے سے بال پیچھے کیے، اس کی ناک سے ہونٹوں سے خون بہہ رہا تھا، سر پہ بھی زخم تھے، پورے چہرے کا نقشہ بگاڑ کے رکھ دیا تھا۔ اس کی قیدی کی وردی خون سے بھری ہوئی تھی۔ میرے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ اس کی جیل میں اس کے کوئی بھی ساتھی نہیں تھے۔ میں وہیں بیٹھ گئی، اس کے بال درست کرنے لگی، اپنے دوپٹے سے اس کے چہرے پہ بہنے والا خون صاف کرنے لگی، لیکن وہ بالکل ہل جل نہیں رہا تھا۔ عزیر، عزیر، مجھے معاف کر دو، میں روتے ہوئے کہہ رہی تھی، مگر وہ شاید ہوش میں نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد SHO صاحب جیل کے پاس آ گئے۔ جیلر سے کہنے لگے کس کے حکم سے تم نے جیل کھولی ہے؟ میں پہلے ہی غصے میں تھی۔ میں نے کہا مجھے کسی کے حکم کی ضرورت نہیں ہے، میں نے خود کھولی ہے۔ میرے آنسو دیکھ کے کہنے لگے باہر آؤ، مت بھولو کہ وہ ایک مجرم ہے۔ میں نے کہا آپ بھی مت بھولیں کہ میں نے آپ سے معاہدہ کیا تھا، آپ دھوکے باز ہیں۔ وہ کہنے لگے انم باہر آؤ۔ پھر جیلر سے کہنے لگے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو باہر لے کے آؤ۔ میں نے کہا خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا تو۔ میں جیل سے باہر آ گئی۔ وہ کہنے لگے میں نے تمہیں اس بات کی اجازت کبھی نہیں دی کہ تم ایک مجرم کا ساتھ دو۔ پھر مجھے باہر لے گئے۔ کہنے لگے اسد اللہ تمہیں یہاں کیوں لے کے آیا ہے؟ میں نے کہا میں خود آئی ہوں، آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ نے مجھے غلط استعمال کیا ہے۔ کہنے لگے دیکھو میں کوشش کروں گا کہ اسے بچا لوں، لیکن یہ اپنے جرم قبول نہیں کر رہا۔ ابھی ہم یہ بات کر ہی رہے تھے جب SHO کے نمبر پر کال آئی۔ اس نے دیکھا تو کہنے لگا یہ اننون نمبر سے کس نے فون کیا؟ اس نے فون اٹھایا تو فوراً اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا، پھر فون پہ چلایا بکواس بند کرو، دیکھو اگر میرے بیوی اور بچوں کو کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ پتہ نہیں کون تھا۔ کچھ دیر بعد کہنے لگا دیکھو مجھے دھمکیاں مت دو۔ فون شاید بند ہو گیا تھا کیونکہ SHO صاحب ہیلو ہیلو کیے جا رہے تھے۔ دوبارہ سے اسی موبائل پہ کال کرنے لگے۔ میں نے کہا کس کا فون ہے؟ لیکن شاید کرنے والے نے فون بند کر دیا تھا کیونکہ فون آف ہو چکا تھا۔
SHO صاحب نے فون ٹیبل پہ پٹخا۔ بہت پکا کھلاڑی ہے یہ کمینہ۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے، کس کی بات کر رہے ہیں؟ کہنے لگا وہ عزیر پٹھان کی۔ مجھے لگا تھا میں اس کے پورے گروہ کو پکڑ چکا ہوں، لیکن نہیں، اس کے لوگوں نے میرے گھر کو گھیر لیا ہے، میری بیوی بچوں پہ بندوقیں تان رکھی ہیں، وہاں کھڑے پہرا دیتے پولیس والوں کو وہ لوگ زخمی کر چکے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اگر آج شام تک ہم نے عزیر اور اس کے ساتھیوں کو نہ چھوڑا تو وہ میرے بیوی بچوں کو بھون ڈالیں گے۔ پھر وہ غصے سے کرسی پہ بیٹھ گئے۔ ہم پولیس والے شاید اسی لیے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں افسوس نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ بھی مکر گئے تھے۔ اگر عزیر کے ساتھی یہ قدم نہ اٹھاتے تو یقیناً SHO اسے یا تو پھانسی کی سزا دلوا دیتا یا انکاؤنٹر کروا دیتا۔ دوپہر کو پتہ چلا کہ عزیر کو ہوش آ گیا ہے۔ SHO جب اس کی جیل میں جانے لگے تو میں بھی ساتھ چلی گئی۔ میں اسے دیکھنا چاہتی تھی۔ مجھے اور SHO کو دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے جیل کی سلاخیں پکڑ کے کھڑا ہوا۔ کہنے لگا فون آ گیا تمہیں؟ SHO نظریں چرا گیا۔ وہ ہنسنے لگا، اتنی مار کھانے کے بعد بھی ہنس رہا تھا۔ کہنے لگا کہا تھا نا تم سے، 24 گھنٹے بعد تم مجھے قید نہیں رکھ سکتے، اور دیکھ لو ابھی 24 گھنٹے نہیں ہوئے۔ چلو شاباش، جیل کھولو اور میرے ساتھیوں کو بھی باہر نکالو، ورنہ تمہیں پتہ ہے کہ مجھے ترس نہیں آتا۔ یہ کہتے ہوئے مجھے دیکھ رہا تھا۔ SHO نے جیلر سے کہا کہ اس کی جیل کا دروازہ کھول دو۔ اس نے جیل کا دروازہ کھول دیا۔ وہ لنگڑاتے ہوئے باہر آیا۔ تکلیف کے آثار اس کے چہرے پہ عیاں تھے، مگر مسکرا رہا تھا۔ کچھ دیر میں اس کے ساتھی بھی زخمی حالت میں وہاں پہنچ گئے۔ SHO نے اس سے کہا کہ اپنے ساتھی کو فون کرو۔ اس کی طرف موبائل بڑھایا۔ اس سے کہو کہ میرے بیوی بچوں کو چھوڑ دے۔ وہ کہنے لگا اتنی بھی کیا جلدی ہے SHO صاحب؟ پھر چلتے ہوئے SHO کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ تمہارے بیوی بچے تب تک بندوق کے نشانے پہ رہیں گے جب تک میں اپنے علاقے اور قبیلے میں نہ پہنچ جاؤں، اس کے بعد انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ SHO صاحب کہنے لگے لیکن میں کیسے مان لوں؟ وہ کہنے لگا میں جھوٹا اور دھوکے باز نہیں ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نظریں بدل گئی، اپنا رخ بھی بدل لیا۔ میں SHO کے برابر میں ہی کھڑی تھی جب اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنی جانب کھینچا۔ میں کسی کٹی پتنگ کی طرح اس کے ساتھ جا لگی۔ پھر میرا رخ بدل دیا۔ میری کمر وہ اپنے سینے کے ساتھ لگا چکا تھا اور اپنا ہاتھ میرے گلے میں پھندے کی طرح ڈال چکا تھا۔ کہنے لگا اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ SHO صاحب کہنے لگے دیکھو یہ ہماری کارکن ہے، تم سے شادی اس نے صرف اپنا مشن پورا کرنے کے لیے کی تھی، دیکھو اسے یہیں چھوڑ کے جاؤ۔ وہ کہنے لگا بہت حساب کتاب رہتے ہیں اس کی طرف، پہلے وہ چکا لوں، پھر میرے قبیلے سے باہر یہ تمہیں مل جائے گی، لے جانا، اب زندہ یا مردہ یہ اس کی قسمت پہ ہے۔ میں نے اپنا آپ اس سے چھڑوایا نہیں تھا۔ وہ لمبے لمبے سانس بھر رہا تھا۔ اپنے ساتھیوں کو اس نے اپنے پیچھے کھڑا کیا، جیلر کے ہاتھ سے پسٹل پکڑی اور SHO کا نشانہ لیتے ہوئے پیچھے کی جانب جانے لگا۔ اسے کسی نے بھی روکنا نہیں تھا۔ اپنے ایک ساتھی سے کہنے لگا گاڑی باہر آ چکی ہوگی، جاؤ بیٹھو تم لوگ۔ مجھے لے کر ہی وہ باہر آیا، پھر مجھے جیپ کی فرنٹ سیٹ کی طرف دھکا دیا، کہنے لگا بیٹھو۔ میں چپ چاپ بیٹھ گئی۔ زخمی حالت میں بھی جیپ اسی نے چلائی تھی۔ اپنے ڈرائیور کو اس نے پیچھے بٹھا دیا تھا۔ گاڑی بڑی تیز رفتاری سے چل رہی تھی، لیکن کسی کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس سے کہتا کہ آہستہ چلا لو۔ ماتھے پہ بل تھے، آنکھوں میں غصے کی سرخی۔ گاڑی اس کے قبیلے میں ہی جا کے اس کی حویلی کے سامنے رکی۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا، جیپ اندر آ کے کھڑی ہوئی۔ سامنے سکینہ اماں کھڑی تھیں، ہاتھوں میں تسبیح پکڑی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ مجھے دیکھ کے کہنے لگی اسے کیوں ساتھ لے کے آیا ہے؟ یہ دشمن کی ساتھی ہے، یہ ہماری نہیں ہے۔ لیکن عزیر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھ سے کہنے لگا گاڑی سے نیچے اترو۔ میں نیچے اتر گئی۔ میرا بازو پکڑا اور اندر لے گیا۔ اوپر کا زینہ بڑی مشکل سے چڑھ رہا تھا، شاید اس کی ٹانگ پہ زخم تھا۔ مجھے کمرے میں لے جا کر پھر اس نے بیڈ پہ بڑی زور سے پھینکا تھا۔
کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ میں نے کہا رکو عزیر، میری بات سنو۔ کہنے لگا نا، کوئی بات نہیں سننی مجھے تمہاری، کہا تھا نا تم سے کہ جھوٹ اور دھوکہ برداشت نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کے میرے قریب آیا۔ میں کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ میرے گلے میں ڈالے اور میرا گلا دبانے لگا۔ میں نے اسے روکا نہیں، اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میں نے کہا اگر تمہیں لگتا ہے کہ مجھے مار کے تمہیں سکون مل جائے گا تو ٹھیک ہے۔ بمشکل میں بول پا رہی تھی کیونکہ اس کی گرفت میرے گلے پہ بہت گہری ہو چکی تھی، یہاں تک کہ میرا سانس گھٹنے لگا۔ وہ مجھے دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا، لیکن بس 2 منٹ۔ بے بسی سے اس نے اپنے ہاتھ پیچھے کیے۔ کہنے لگا اگر میرے بچے کی ماں نہ بننے والی ہوتی تو خدا کی قسم جان لے لیتا تمہاری۔ لیکن بہت غصے میں تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آیا، پرفیوم کی شیشیاں اٹھا اٹھا کے دیوار پہ مارنے لگا۔ میں اس کے غصے کو دیکھ کے خوفزدہ ہوئی تھی۔ کہنے لگا اتنا بڑا جھوٹ، دھوکہ۔ پھر سائڈ ٹیبل پہ رکھے لیمپ اٹھا کے مارنے لگا۔ کہنے لگا جو حشر ان چیزوں کا ہو رہا ہے نا، یہ حشر میں تمہارا کرنا چاہتا تھا۔ مصیبت یہ ہے کہ تمہارے وجود میں میرا وارث پل رہا ہے، اور جب تک وہ تمہارے وجود میں ہے تم زندہ ہو۔ ساتھ ساتھ چل رہا تھا، ساتھ ساتھ کمرے کی چیزوں کو توڑ رہا تھا۔ میں ایک کونے میں ڈری سہمی اس کا جنون دیکھ رہی تھی۔ ایک گلدان اس نے میرے پاؤں کے قریب زور سے زمین پہ مارا۔ اس کے کانچ میرے پاؤں تک آئے تھے۔ بے ساختہ چلا کے میں اس کے پاس گئی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ وہ شاید مجھ سے ایسی توقع نہیں رکھتا تھا۔ میں اس کی کمر کو بڑی مضبوطی سے پکڑ چکی تھی۔ وہ شاید فریز ہوا تھا۔ مجھ سے ایسی توقع شاید اسے تھی ہی نہیں۔ بڑی زور سے اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ میں نے کہا مجھے معاف کر دو، میں تمہیں مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے میں نے یہ سب کچھ کیا۔ عزیر میں تم سے محبت کرتی ہوں، اور میں یہ سب اس لیے نہیں کہہ رہی کہ مجھے موت کا خوف ہے، اور میں ایسی باتیں کر کے جینا چاہتی ہوں۔ جب تمہارا بچہ ہو جائے گا تو بے شک میرا گلا گھونٹ کے مار دینا، کیونکہ جھوٹ اور دھوکے بازی کی یہی سزا ہونی چاہیے۔ لیکن میں نے جو کچھ کیا محبت میں کیا۔ مجھے نہیں پتا تھا ایس ایچ او تمہیں اتنا مارے گا۔ اس نے وعدہ کیا تھا تم پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا، ریمانڈ نہیں کرے گا، تمہیں معافی دلوائے گا۔ اس نے میرے بال پیچھے سے پکڑ کے میرا چہرہ اوپر کیا۔ کہنے لگا نہیں چاہیے مجھے تمہاری یہ محبت، میں اسی لیے کسی عورت کو اپنی زندگی میں شامل ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جتنا بڑا دھوکہ تم نے مجھے دیا ہے نا انسپکٹر انم، تمہیں میں تڑپا تڑپا کے ماروں گا۔ لیکن فی الحال پہلے اس سیٹھ خاور کی جان لینی ہے مجھے۔ وہ ابھی بھی زخمی تھا، لیکن آنکھوں میں خون سوار تھا۔ میں نے کہا نہیں تم نہیں جاؤ گے، اس کے ساتھ بہت سیکیورٹی ہے۔ کہنے لگا ایسی کی تیسی سیکیورٹی کی۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں باہر آنے لگی تو اس نے دروازہ بند کر دیا، دروازہ باہر سے لاک کیا۔ میں دروازہ کھٹکھٹانے لگی، عزیر تم نہیں جاؤ گے، تمہیں تمہارے بچے کا واسطہ، میں چلا چلا کے کہہ رہی تھی۔ دروازے کو پیٹ پیٹ کے میں وہیں بیٹھ کے رونے لگی۔ نیچے سے دھاڑنے کی آواز آئی، سکینہ اماں، اگر اس انسپکٹر انم کا دروازہ کسی نے بھی کھولنے کی کوشش کی تو جان سے مار ڈالوں گا تم لوگوں کو بھی۔ پھر اس کی جیپیں باہر نکلنے کی آواز آئی۔ میں جلدی سے کھڑکی کے پاس گئی، لیکن وہ حویلی سے باہر جا چکا تھا۔ بہت ڈھیٹ تھا، مجھے میری جان سولی پہ اٹکی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں جلے پاؤں کی بلی کی طرح کمرے کے چکر پہ چکر کاٹ رہی تھی۔ حالانکہ روم فریج کمرے میں موجود تھا، پھل تھے، جوس تھے، پانی تھا، ہر چیز تھی کھانے کی، لیکن میرا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جتنے غصے میں وہ گیا تھا خاور کو وہ نہ چھوڑتا۔ پتہ نہیں مارا ہی نہ جائے۔ پولیس بالکل الرٹ بیٹھی تھی۔ رات کے 4 بج چکے تھے۔ انتظار کر کر کے رو رو کے میری حالت خراب ہو چکی تھی۔ اس کے آنے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ صبح فجر کی نماز میں رو رو کے دعائیں کر رہی تھی جب حویلی کے اندر جیپیں داخل ہوئیں۔ پھر رونے کی آوازیں گونجی۔ میری جان نکلی۔ میں جائے نماز سے اٹھ کے دروازے کے پاس آئی۔
سکینہ اماں کے بینڈ ڈالنے کی، رونے کی آواز تھی۔ میں نے دروازہ پیٹنا شروع کیا، کوئی دروازہ کھولو، کیا ہوا ہے؟ لیکن باہر سب رو رہے تھے۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ ایک ملازمہ نے کھولا، میرے ساتھ لپٹ کے رونے لگی، کہنے لگی عزیر پٹھان، یہ کہہ کے رونے لگی۔ میں بھاگتی ہوئی نیچے آئی، سب رو رہے تھے۔ میں فضل کے پاس آئی، اس کا گریبان پکڑ کے میں نے کہا کہاں ہے عزیر؟ وہ رونے لگا۔ میں نے کہا میں کیا پوچھ رہی ہوں تم سے؟ کہنے لگا پولیس نے بم پھینکا تھا، خاور کو تو مار ڈالا عزیر بھائی نے، لیکن وہ خود بھی اسی دھماکے میں، یہ کہہ کے وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ میں نے دھکے سے اس کا گریبان چھوڑا، میں وہیں زمین پہ بیٹھ کے رونے لگی۔ اپنی ضد اس نے پوری کر دکھائی، ساری زندگی کا رونا میرے لیے چھوڑ کے چلا گیا۔ میں وہیں بے ہوش ہو چکی تھی۔ پتہ نہیں کتنے دن تک مجھ پہ غشی کے دورے پڑتے رہے۔ جب ہوش میں آئی تو سکینہ اماں میرے پاس تھیں، ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی، ایک نرس بھی موجود تھی۔ میں نے کہا اتارو اس ڈرپ کو، مجھے نہیں جینا، نہ میں اس بچے کو پیدا کروں گی۔ جب اس نے اپنی ضد پوری کی، اپنا ایک وعدہ پورا کرنے کے لیے اس نے نہ میرے بارے میں سوچا نہ اپنے بچے کے بارے میں، تو مجھے بھی نہیں پیدا کرنا یہ بچہ، نہ مجھے جینا ہے۔ سامنے پھل کی ٹوکری پہ ایک چاقو پڑا ہوا تھا، میں نے وہ پکڑا اور خود کو مارنے لگی تو سکینہ اماں نے میرے ہاتھ سے وہ پکڑ لیا۔ فضل بھی وہیں موجود تھا، اس نے مجھ سے چاقو چھین کے ایک طرف پھینکا، کہنے لگا بھابھی کیا پاگل ہو گئی ہو آپ، سب کچھ تمہیں دیکھنا ہے، اب یہاں کی سردارنی اب تم ہو۔ میں نے کہا نہیں چاہیے مجھے یہ عہدہ، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے میرا عزیر واپس چاہیے، یہ کہہ کے میں رونے لگی۔ 15 دن گزر گئے تھے لیکن کسی کے بھی آنسو خشک نہیں ہو رہے تھے۔ میں بھی گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی کیونکہ پردہ ایسے ہی کر سکتی تھی۔ سکینہ ہر وقت میرے ساتھ رہتی تھی کہ کہیں میں خود کو نقصان نہ پہنچا لوں۔ فضل میرے پاس آیا، کہنے لگا بھابھی چلو تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے۔ میں نے کہا مجھے نہیں جانا، مجھے یہ بچہ پیدا نہیں کرنا، جہاں اس کا باپ گیا ہے میں اسے بھی وہاں پہنچا دوں گی۔ کہنے لگا دیکھو مجھے زبردستی کرنے پہ مجبور نہ کرو، عزیر بھائی کی خواہش تھی کہ یہ بچہ دنیا میں ضرور آئے، دیکھو میں تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس لیے مجھے مجبور نہ کرو۔ میں نے کہا مجھے نہیں کرنا یہ پیدا، جاؤ یہاں سے ورنہ میں تمہیں گولی سے مار ڈالوں گی۔ کہنے لگا گولی سے مارنا ہے مار ڈالو، پر تمہیں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ جیسے وہ خود ڈھیٹ تھا اس کے ساتھی بھی ویسے ہی تھے۔ میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی، گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی پتہ نہیں کن انجان راستوں پہ جا رہی تھی۔ 1 گھنٹے کی مسافت ہو چکی تھی۔ میں نے کہا یہ شہر ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ اپنے چہرے سے ذرا سا گھونگھٹ میں نے اٹھایا تھا۔ کہنے لگا چپ چاپ بیٹھی رہو۔ یہ سن کے مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کہا یہ کس انداز میں بات کر رہے ہو مجھ سے؟ کہنے لگا چپ چاپ بیٹھی رہو، آواز آ رہی ہے میری؟ بڑے غصے سے بولا تھا۔ میں نے کہا تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو فضل؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، البتہ گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ مجھے حیرت ہوئی تھی، کہاں لے کے جا رہا تھا مجھے؟ 1 گھنٹے بعد جہاں اس نے گاڑی روکی وہاں ایک اور گاڑی کھڑی تھی۔ کہنے لگا اترو نیچے۔ میں نیچے اتری، عجیب سنسان سا علاقہ تھا۔ کہنے لگا اس گاڑی میں بیٹھ جاؤ اور دیکھو کوئی سوال جواب مت کرنا اور نہ ڈرائیور کو پریشان کرنا، جاؤ جا کے بیٹھو گاڑی میں۔ پھر ڈرائیور سے کہنے لگا تمہیں پتہ ہے نا اسے کہاں اتارنا ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں استاد پتہ ہے۔ شاید عزیر کی جگہ فضل لے چکا تھا، پر مجھے کہاں لے کے جا رہا تھا؟ میں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں نے ڈرائیور سے پوچھا مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہنے لگا آپ کی جان کو خطرہ ہے، ایک محفوظ مقام تک لے کر جانا ہے، جب تک چھوٹا سردار دنیا میں نہیں آ جاتا آپ کو وہیں رہنا پڑے گا، اس کے علاوہ میں کسی بات کا جواب نہیں دوں گا۔ یہ جواب بھی اس لیے دیا ہے تاکہ آپ سکون سے بیٹھ کے سفر کریں۔ پتہ نہیں وہ مجھے کہاں لے کر گیا، کوئی غیر آباد علاقہ لگ رہا تھا، کہیں کہیں آبادی تھی۔ رات ہو چکی تھی۔ ایک گھر کے سامنے اس نے گاڑی روک دی، فوراً سے چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ گھر زیادہ بڑا نہیں تھا،
گاڑی جیسے ہی اندر داخل ہوئی کہنے لگا آپ اندر چلی جائیں۔ میں گاڑی سے نیچے اتری، لاؤنج کا دروازہ کھولا، سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ وہ عزیر تھا۔ چہرے کے زخم کافی حد تک بھر چکے تھے۔ میں بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئی، اس کے ساتھ لگ گئی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا اپنی آنکھوں پر کہ وہ زندہ تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا تم زندہ تھے تو مرنے کی خبر کیوں دی؟ کہنے لگا تمہیں سزا بھی تو دینی تھی نا، تم نے بھی تو میری جان نکالی تھی۔ جھوٹ بولا تھا، دھوکہ دیا تھا۔ میں نے سوچا ایک جھوٹ میں بھی بول دوں۔ یہ سن کے مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں نے اس کے سینے پہ مکے برسائے، لیکن وہ مجھے اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ کمبخت، یہ محبت بڑی عجیب چیز ہے۔ بہت سوچا تھا کہ تمہیں کڑی سے کڑی سزا دوں گا، مگر نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا ہاں جانتی ہوں، اپنے بچے کو جو پیدا کرنا ہے۔ کہنے لگا تمہیں کیا لگتا ہے مجھے صرف اپنا بچہ چاہیے؟ محبت مجھے اس کی ماں سے بھی بہت ہے۔ میں نے کہا وہاں قبیلے والے رو رو کے پاگل ہو رہے ہیں۔ کہنے لگا ابھی میں اپنے آپ کو سب کے سامنے مردہ ہی دکھانا چاہتا ہوں، ورنہ تمہارا وہ SHO میری جان کا دشمن بن جائے گا۔ میں نے کہا اب بتاؤ تم نے خاور کو کیوں مارا؟ کہنے لگا کسی سے وعدہ کیا تھا۔ میں نے کہا کس سے؟ کہنے لگا تمہیں پتہ ہے میں نے سب سے پہلا قتل 10 سال کی عمر میں کیا تھا، کیونکہ میرے باپ نے میری ماں کو طلاق دے دی تھی۔ تب میں بہت چھوٹا تھا، میری ماں کو کسی نے بھی سہارا نہیں دیا، اس نے فٹ پاتھ پہ زندگی گزاری۔ پتہ نہیں کس کس نے اس کی عزت کو برباد کیا۔ اپنے ہوش میں نے جب اپنی ماں کو برباد ہوتے دیکھا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں نے پتھر اٹھایا اور اس شخص کے سر پہ مارنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ مر گیا۔ اس کے بعد کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ میری ماں کی طرف دیکھتا۔ بھوک لگتی تھی، مانگنے پہ کوئی روٹی نہیں دیتا تھا۔ میں نے مزدوری شروع کر دی۔ میں برا انسان نہیں تھا، محنت مزدوری کر کے کمانا شروع کیا، لیکن میری ماں اس وقت انتقال کر گئی جب میں 15 سال کا تھا۔ اس کے بعد زندگی یہیں گزرنے لگی۔ میں نے ایک بنگلے میں گارڈ کی نوکری شروع کر دی۔ وہاں پہ میری ملاقات آمنہ سے ہوئی۔ وہ اسی گھر میں ملازمت کرتی تھی۔ وہ سیٹھ بہت عیاش تھا اور اس کے بیٹے کا بھی تعلق سیاستدان گھرانے سے تھا۔ بہت جلد مجھے آمنہ سے محبت ہو گئی، کیونکہ وہ بھی بہت سیدھی سادی سی، بہت معصوم سی لڑکی تھی، بالکل ویسی ہی جیسے تم زرینہ بن کے میرے سامنے آئی تھی، اور میں اسے گانے سناتا تھا، وہی جو تم مجھے سناتی تھی۔ کبھی کبھی وہ مجھ سے کہتی تھی کہ یہ سیٹھ اور اس کے بیٹے مجھے ٹھیک نہیں لگتے، مجھے تنہا دیکھتے ہیں تو بدتمیزی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک بار گھر پہ کوئی نہیں تھا، میں سیٹھ کے ساتھ گیا ہوا تھا۔ جب واپس آیا تو آمنہ میرے ساتھ لگ کے رونے لگی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی سیٹھ کا چھوٹا بیٹا میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا، میں نے اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیا ہے۔ میں نے کہا بہت اچھا کیا تم نے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے لگی اس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ وہ مجھے چھوڑے گا نہیں۔ میں نے سیٹھ کے چھوٹے بیٹے کو بہت مارا اور کہا کہ آمنہ کو ہاتھ لگانے کی کوشش مت کرنا۔ اس وقت تو وہ چپ رہا، لیکن ایک ہفتے کے بعد وہ میرے پاس آیا۔ حویلی میں اس وقت سیاستدانوں کی دعوت تھی، سب بگڑے ہوئے نواب وہاں موجود تھے، شرابیں پی رہے تھے۔ میں جب سیٹھ کے چھوٹے بیٹے کے بلاوے پہ لاؤنج میں گیا تو اس نے مجھے کرسی پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تب یہ سیٹھ خاور بھی 25-26 سال کا نوجوان تھا، میں اس وقت مشکل سے 22 سال کا تھا۔ میں کرسی پہ بیٹھ گیا، ان سب لڑکوں نے مجھے رسیوں سے باندھ دیا اور پھر میرے سامنے آمنہ کی آبرو ریزی کی۔ میں چیختا رہا، چلاتا رہا، لیکن وہ کہنے لگے بہت شوق ہے نا تمہیں اس نوکرانی کو بچانے کا، اب بچا کے دکھاؤ۔ وہ 5 نوجوان تھے جنہوں نے میرے سامنے جو کچھ کیا، وہ ابھی بھی میں سوچتا ہوں تو میری روح لرز جاتی ہے۔ وہ لڑکی مر چکی تھی اور اس کا الزام مجھ پہ لگا دیا گیا، لیکن اسے دفنانے کے بعد میں سب کی نظروں سے غائب ہو چکا تھا۔
مجھے پناہ عرفان پٹھان نے دی، اور جس قبیلے کو میں سنبھالتا ہوں، جہاں کا میں سردار ہوں، وہ یہاں کا سردار تھا۔ مجھے لڑنا اسی نے سکھایا۔ مجھے اپنا بیٹا کہتا تھا کیونکہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ بہرحال میں نے جب لڑنا سیکھ لیا، سارے گن سیکھ لیے، پھر میں نے آمنہ کے سارے دشمنوں کو ایک ایک کر کے مار ڈالا۔ بس یہ ایک سیٹھ خاور بچا تھا، اس کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اب تم بتاؤ، کیا میں غلط تھا؟ یہ تم بھی جانتی ہو اور میں بھی جانتا ہوں کہ پولیس کا دروازہ کھٹکھٹانے سے کبھی بھی انصاف نہیں ملتا، خاص طور پہ اس وقت جب قصوروار سیاست دان کے بیٹے ہوں۔ وہ شاید سچ کہہ رہا تھا۔ کہنے لگا، میں نے اپنے مرنے کا ڈرامہ اس لیے رچایا ہے کیونکہ میں تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں، اور مجھے اس قبیلے میں کوئی جینے نہیں دے گا، کیونکہ آئے روز پولیس والے وہاں مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے فضل نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ میں روپوش ہو جاؤں کچھ عرصے کے لیے، تاکہ سب کو یقین آ جائے کہ میں مر چکا ہوں۔ اور رہ گئی قبیلے کی بات، تو آہستہ آہستہ سارا قبیلہ یہاں شفٹ ہو جائے گا۔ میں کل بھی ان کا سردار تھا، میں آج بھی ان کا سردار ہوں، اور تم ان کی سردارنی۔ یہ کہہ کے وہ مجھے اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ شاید وہ ٹھیک کہتا تھا، کیونکہ واقعی انصاف نہیں ملتا، خاص طور پر اس وقت جب قصوروار سیاست دان کے بگڑے ہوئے بیٹے ہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ السلام علیکم ریڈرز۔ جی تو میں نے پوچھنا یہ تھا کہ آپ کے نزدیک رومانس کیا ہے؟ کیا بیڈ روم کے سینز لکھے جائیں گے تو ہی کہانی ایک لو اسٹوری کہلانے کے قابل ہے؟ لو اسٹوری یہ بھی تھی۔ پلیز بیڈ روم کے سینز کو لو اسٹوری سمجھنا چھوڑ دیں۔ ہر اسٹوری میں بیڈ روم سینز ڈالنا ضروری نہیں ہوتا۔ بہرحال میں تو اپنی طرف سے رومانوی کہانی لکھنے میں جذبات اور احساسات کو اچھے سے لکھنے اور بولنے کی کوشش کرتی ہوں، اور بہت محنت سے لکھتی ہوں، لیکن رسپانس صرف انہی سٹوریز پہ آتا ہے جن میں ہیرو ہیروئن کو کمرے میں زبردستی لے کے جاتا ہے۔ اور خیر، آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا، باقی میرے سوال کا جواب بھی ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔